علي الصفات كريم الآداب فالثناء لمن له قيادة وسيادة الورى نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأبد متفردا متوحدا متصورا ومكبرا بالكمال لا شريك له أمرا وعلما وقدرة وصنعة بالكمال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الخلق عند الله محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صل على ولادة محمد رسالة محمد إمامة محمد أمامة محمد حذاقة محمد فتانة محمد جيانة محمد صداقة محمد أمارة محمد اللهم صل على محمد صل على صدر محمد
محمد وبدر محمد ونظر محمد وفکر محمد وفقر محمد وزہر محمد وبطن محمد وجوع محمد وشبع محمد اللهم صل على محمد صل على صداقت محمد امامت محمد فطانت محمد جیانت محمد صداقت محمد صدارت محمد امارت محمد طہارت محمد صدارت محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ازواج محمد انتقام محمد ارتحال محمد مزاج محمد احتمال اشتمال محمد مزاج محمد ازواج محمد انتقام محمد انتحال محمد ارتحال محمد مزاج محمد مزاج محمد میقات محمد معراج محمد اللهم صل على محمد ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى اللهم صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد صل على رأس محمد وبأس محمد صل على أنف محمد وزبن محمد صل على خد محمد ويد محمد صل على يدين محمد ومرفقين محمد اللهم صل على محمد صدر محمد وبدر محمد وكتف محمد كتفين محمد اللهم صل على محمد صل على سمع محمد وبصر محمد ونظم محمد نظامة محمد إمامة محمد ولاية محمد صدارة محمد أمانة محمد ثم نشهد أن سيدنا محمد ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأمدنا وإمامنا وإمام أئمتنا إمام أعظمنا إمام أتقانا إمام أخشانا إمام أزهانا إمام أبدانا إمام أتقانا إمام أرفعنا إمام أجدرنا إمام أنورنا إمام إقبالنا ثم نشهد أن سيدنا محمدا ثم نشهد أن سيدنا محمدا سيدنا بنظم سيدنا بفكر سيدنا بزهر سيدنا بقدر سيدنا بنظم سيدنا بهنان سيدنا بجنان سيدنا بقدوة سيدنا بنظمة سيدنا برفعة سيدنا ببركة سيدنا بإعلان سيدنا بإتقان سيدنا ببيان سيدنا بإتقان سيدنا بإعلان سيدنا بإذعان سيدنا بإتقان سيدنا بوجه سيدنا بصورة سيدنا بصورة سيدنا بسيرة سيدنا ببصيرة ثم نشهد أن سيدنا محمدا سندنا محمدا وأمدنا أحببنا أجدرنا أنورنا أخبرنا أعلمنا أطيبنا أطهر أنور أجمل
أحسننا محمد ثم نشهد أن سيدنا بوجه سيدنا بنور سيدنا بحضور سيدنا براس سيدنا بباس سيدنا بوجه سيدنا بسمع سيدنا ببصر سيدنا بخد سيدنا بيد سيدنا بكتف سيدنا بكتفين سيدنا بنظم سيدنا بغسل سيدنا بغسل سيدنا بمتين سيدنا بأمين سيدنا بنسيم سيدنا بنجيب سيدنا بحسيب سيدنا بقصيب سيدنا بأجيب ثم نشهد أن سيدنا محمد سيدا بنظم سيدا بفكر سيدا بنظم سيدا بنظم سيدا بولاية سيدا برسالة سيدا بجمة سيدا بلمة سيدا بغفرة سيدا بنظم سيدا بحجامة سيدا بإمامة سيدا بقراءة سيدا بصدارة سيدا بنظامة سيدا بفكر سيدا ببطن سيدا بتكلم سيدا بجوع سيدا بوضوء سيدا بخشوع سيدا بنور سيدا بظهر سيدا بعصر سيدا بإشاء سيدا بأداء سيدا بوفاء ثم نشهد أن سيدنا ثم نشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله قابل صد احترام میرے غیور نوجوان بھائیوں اور بزرگوں السلام علیکم۔ اللہ دی توفیق اور عنایت دے پیش نظر تہاڈی محبت میں ادنا جیاں طالب علم ہون دی حیثیت نال اتھے تک تہاڈی محبت چھک کے گھن آئی۔ تہاڈا ساڈا رشتہ سب تو بڑا دین والا رشتہ ہے، بالخصوص قرآن و سنت دا سچا نظریہ اور عقیدہ، یہ سب تو بڑا تہاڈا ساڈا رشتہ ہے۔ اللہ کو دعا کی تھی کرو اللہ پاک تہاڈا ساڈا اے رشتہ تا دیر قائم رکھے۔ اللہ رب العزت تہاڈا ایتھے جمع ہونا بھی قبول فرمائے۔ میں فقیر دا ایتھے دو چار الفاظ بیان کرنا بھی اللہ اپنی رضا واسطے قبول فرمائے۔ تھوڑی توجہ ہے نا؟ بالکل صحیح بیٹھے ہو؟ اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال علیہ کھبے سجے صحیح بیٹھے ہو نا سارے؟ توجہ کر کے باہو انشاءاللہ، دل اور دماغ حاضر کر کے باسو تو تھوڑے دل ضرور قرآن علی روشنی ویسے یہ کتوں چک گئی ہے تو وال بعد میں نو گالا نہ کڑیا ہے کہ مولوی پتہ نہیں گھنٹہ لا گیا ہے تو سان سمجھ تک شے نہیں آئی۔ تو پہلے ابتدائے جو میں عرض کر رہا اپنا دل اور دماغ ایک گھنٹے واسطے قرآن علیہ پاسے ہی دہی لاؤ چاہو، اس تو بعد چھٹی ہے انشاءاللہ۔ ایک گھنٹہ کافی ہے نا؟ چپ کر گئے ہو؟ آدھا گھنٹہ ہو جی؟ مال بدہ اسی میرے کو جزاک اللہ جزاک اللہ اسی توجہ ہے بھائی؟ تو میں گل کر رہا ہوں آدھا گھنٹہ کے گھنٹہ جی؟ 2 گھنٹے تو نہیں تک سو صحیح؟ اچھا
انشاءاللہ مولوی علی جٹاں علی ہونے نہ چپ کر گیا تو 2 گھنٹے کے 2 سال ہوئے. بہرحال میاں اللہ توفیق دے وے. اللہ رب العزت مینوں صحیح صحیح فصیح فصیح حق حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے تے تساں احباب نو اللہ سنن تو بعد مینوں تانوں اللہ دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دین اور شریعت نو بڑا ہی آسان بنایا، بڑا ہی سوکھا بنایا. تاں اللہ نے محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دین اور شریعت نو سوکھا بناون دی دلیل قرآن پاک نے دی. اللہ فرماندا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. او میرا سونیاں دا سردار پیغمبر، میں اللہ نو اپنے رب ہون دی قسم ہے وَلَقَدْ. اللہ پاک دیاں کروڑاں رحمتاں ہوئے حضرت علامہ احمد سعید خان سارے کو رحمت اللہ. استاد محترم فرمانے ہوندے ہیں جتھے قد تے لام داخل ہو جائے اتھے معنی قسمیہ پیدا ہو جائے. اللہ فرماندا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. انہیں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. اللہ اپنی ذات دی قسم اٹھا کے آکھ رہا ہے مینوں اپنی ذات دے تقدس دی قسم ہے میرا پیغمبر میں اللہ نے قرآن نو بڑا سوکھا بنا کے نازل کیا. یسرنا القرآن کس واسطے اللہ سوکھا بنا رہی؟ ختمہ واسطے؟ ہاں کل خانیاں واسطے قرآن سوکھا بن کے آئے، قبراں تے پڑھن واسطے قرآن سوکھا بن کے آئے، مردے بچکان واسطے قرآن سوکھا بن کے آئے. بول یا کسی دا روح نہ نکلدا پیا ہوئے اٹکی کھلی ہوئے روح تے سورہ یاسین پڑھو تے ہونے ٹر کیا گیا، اس واسطے قرآن آیا؟ بولو میں نہیں آکھ رہا، اللہ خود قرآن چاکھیا ہے میرا دوست. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. اللہ دے میں قرآن نو سوکھا بنایا لِلذِّكْرِ. کہ آکھیا ہے؟ آکھو سارے شاباش. لِلذِّكْرِ واضح و نصیحت تے سمجھن واسطے میں قرآن نو بڑا سوکھا بنا چھوڑا. معلوم ہوندہ ہے میرے سونے محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا دین بڑا ہی سوکھا ہے، بڑا ہی آسان ہے. جے مہنگا کیتا ہے تا اسا ملہ نے کیتا. سمجھ آ رہی ہے؟ بخشش تے مغفرت دے اسا او پیسے لائے کہ جی اتنے پیسے جمع کراؤ تا مردے دی او تارے پیو دی مغفرت ہونی ہے، اینے پیسے جمع کراؤ، اتنا فلاں کو جمع کراؤ تا تواڈی ماں دی مغفرت ہونی ہے، انہیں کوئی نہیں ہونی. اے مولوی دین نو مانگا کر رہے ہیں. اللہ فرماندا ہے میں تا سوکھا بنایا اپنے پیغمبر دے دین نو. اے اوکھا بناون والا کون ہے؟ بولو مولوی ہے. وگرنہ اللہ قرآن قسم چاہ کے فرمایا ہے میں تا قرآن نو اپنی ذات دی قسم ہے سمجھن واسطے ہے سوکھا بنا چھوڑے. فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے کوئی میں اللہ دا قرآن سمجھانا لا؟ ہے کوئی میں اللہ دے قرآن تو وعد نصیحت پکڑنا لا؟ ہے کوئی میرے قرآن تو راہ سمجھ کے اس دے ہوتے چلنا لا؟ ارادہ او چکرے تے قرآن دی سمجھ میں اللہ خود اس نو نصیب فرما دے. بھائیو دین اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سوکھا ہے، اس نو اوکھا نہ بناؤ. تے جڑے اوکھا بنائی ودن ملہ انہوں نے تے ہکے وری 3 طلاقاں چا دے جانی چھوٹی. سوکھا دین ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا تے قرآن ہی انہ جٹاں واسطے سوکھا بن کے آیا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو جماعتیاں نو قرآن نے سنایا ساری زندگی جی قرآن سنایا ہے نا. پھر قرآن چکائی مسائل لگے نکلے، فقہ نکلی، احکام نکلے، تخریج ہوئی،
اگے پھر حدیث دے اندر مسائل استنباط ہوئے. پہلے تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھایا ہے، پھر قرآن تو اگے حدیث چلی تے پھر اگے مسائل چل دے. تاں اسا دے ہیں شریعت دے 4 اصول ہیں. کتنے ہیں؟ یاد رکھو نا انشاءاللہ. کتنے اصول ہیں شریعت دے؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اتفاق صحابہ، ائمہ مجتہدین کا قیاس. کتنے ہو گئے؟ 4. قرآن، حدیث رسول اللہ. نمبر 3 جیڑی گل تے صحابہ اجماع چا کریں. نمبر 4 ائمہ وڈے وڈے امام انہاں دا اجتہاد تے قیاس. یہ بھی ساری شریعت اور دین دے اندر دلیل ہے، حجت ہے. تو ساری شریعت دے اندر کل کتنے اصول ہوئے؟ 4. اساں شریعت تے دین دا کوئی بھی مسئلہ معلوم کرنا ہو سی تو سب تو پہلے کتاب اللہ کتوں شروع کر سا ہے؟ قرآن مقدس ہی چو. پہلے حدیث والے پاسے نہیں بہنا، پہلے کدے جانا ہے؟ قرآن والے پاسے. میرا دوست اے میں تساں جٹاں بھراواں نوں سمجھانا بیٹا، مولوی تے سمجھ دین. مولوی مدرسیاں دے اندر کتاباں پڑھیں دین. نور الانوار کتاب ہے اصول فقہ دی، اس دے اندر 4 اصول لکھے پائے. سمجھ آ گئی؟ تو پہلا اصول شریعت دا کیڑا ہے؟ سارے بولو بھائی، شاباش بولو. کتاب اللہ، اللہ دی کتاب قرآن مقدس. دین دا مسئلہ کوئی بھی ہو سی قرآن جو تلاش کرے سی. انہیں نا قرآن آکھے بھئی میں وضاحت نہیں کردہ تو سا ونیو حدیث والے پاسے. وقت اسا حدیث والے پاسے ویسوں جب تک قرآن اجازت نہ دے وے حدیث والے پاسے ونجن والا ایماندار. میرے نال بولو سارے بھائی صاحب. جب تک قرآن اجازت نہ دے وے، بغیر قرآن دی اجازت دے حدیث والے پاسے بھجن والا ایماندار. انہیں سمجھو قرآن نو کڑ کر کے بھجدا ویندا ہے. تے جیڑا قرآن نو کڑ کر کے ویندا پیا ہوئے او کدی محمد الرسول اللہ دا امتی بن سکدا. محمد پاک دا امتی اوہ ہے جے قرآن نو ہاں نال لایا ہے، جے قرآن نو سینے نال لایا ہے. جیڑا قرآن نو کڑ کر کے نکھڑ گیا ہے، ٹر گیا قرآن نو کڑ کر کے، او میرے نبی دا امتی نہیں، او شیطان علیہ پاس نس گیا ہے. رحمان درہ ہے قرآن بن کے آیا ہے. محمد الرسول اللہ دی عزت بن کے آئی ہے تا قرآن بن کے آیا ہے. جیڑا قرآن نو ہاں نال لندے او انہیں سمجھ لے کہ میں محمد مصطفیٰ دی عزت نو اپنے ہاں نال لا دیتا. پہلی چیز کیشہ ہو گئی کتاب اللہ قرآن مقدس. تھوڑے جہاں اسے گل نو کھولی آگے ذرا جی. کتاب اللہ نو ذرا کھولی ہے، انہیں روزانہ کھلیں دے نہیں ہو. سورہ یاسین پڑھ دے تو کھلیں دے ہو. آج ذرا اسائیں کھولیے قرآن پاک نو تھوڑے سامنے. یا اللہ جن جن قرآن کھل دا جائے سارے سینے بھی کھول دا جائے. یا اللہ انہیں سارے میرے بھراواں دے اندر اللہ قرآن اللہ نور بھر دے انہاں دے. بھڑے ہو آمین نون تا ڈاڈی چاہ کو کہ توانو فائدہ کوئی نہیں ہونا. توڑے فائدہ دی گال کی دے آمین ہولوں چاہ کی. میرے خیال ہے توانو قرآن علیہ نور دی لوڑ آئی نہیں. اے نا وات آمین اچھی آنکھو چاہ. آمین. اللہ اللہ. کتاب اللہ، کتاب اللہ دا تقدس اور عظمت اتنی بلند ہے. اللہ اللہ. اندازہ کر دنیا دے اندر جس بندے نے ترقی کرنی ہو، دنیا دا کام بھی ہوئے نا دنیا دا، تے قرآن پاک پڑھ کے سویلے بننے اپنا کام کرو. تجربہ کر لو اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر کے جائے تو اس نے ضرور اپنے کام میں ترقی مل سکے. دنیاوی کام میں قرآن پڑھنا ترقی ہے. جس لے تو دین علیہ کام میں ورسیں وقت صرف چھڑا قرآن پڑھن دا فائدہ نہیں جب تک کہ قرآن نو سمجھ سے نہیں. قرآن آیا تیری میری زندگی بناون واسطے، قرآن بگاڑ نہیں آیا زندگی. سمجھ آ رہی؟
قرآن ٹوٹے پاون نہیں آیا، قرآن پاک تفرقہ بازی نہیں سکھاندا، قرآن ملاون آیا ہے۔ الف بین قلوبکم، اللہ دے قرآن دے آون تو پہلے ایک دوے دے دشمن ہے عرب دے اندر، ایک دوے دے خون دے پیاسیان، سویلے ایک دوے دے قتل کریں دے کھلیان، قرآن نازل ہویا ہے، شام ہوئی ہے، اللہ دے قرآن دے نزول دی برکت نال الف بین قلوبکم، او جڑے سویلے تے شام نو ایک دوے دے قتل دے منصوبے بنے دے کھلیان، اللہ نے قرآن دے نزول دی برکت نال انہاں دے دلوں دے اندر تعلیف کر کے الفت تے محبت سٹ کے انہوں نے آپس دے اندر بھرا بھرا بنا دو۔ یہ کس دی برکت ہے؟ قرآن دی برکت ہے۔ قرآن جی نے آندہ کی ہے اللہ فا، اللہ دے توڑے دلوں دے اندر میں اللہ نے تعلیف کر چھوڑے، انہیں مکس بنا چھوڑے ہے، ملا چھوڑے ہے توڑے دل، سویلے شام نو ایک دوے دے خون دے قتل دے منصوبے ودے کریں دے، قرآن آندہ کی ہے جڑے ایک دوے دے دشمن آن ہوئے جپیاں پائی کھلیان شاہ۔ ایک کتاب اللہ دی برکت ہے۔ میرا دوست، زندگی ہے جس بندے قرآن چھوڑ دیتا ہے وہ انہیں سمجھے کہ میں دنیا دے اندر جہنم نو مول گھن کی جائے، جہنمی اتھا ہی بڑھ گیا۔ جس قرآن نو اپنے ہاں نال لایا ہے، اوکھی گزری ہے، سوکھی گزری ہے، پھلکا مل لے نس ملنا، ایک ٹائم دا کھادا ستے ترے ٹائم دا نس مل لیا، مگر اللہ فرماندہ ہے قرآن نو اپنے ہاں نہ لائی رکھے سی، دنیا دے جہاڑیں اوکھے سوکھے گزروے سن، جن قیامت دے آسیں اجا آندہ ودا ہو سیتے میں اللہ حکم دے دے سائن تالکو بھی عبدی الالجنہ، او فرشتے ہو جے ویدے کھلے ہو جلدی کرو، دنیا دے اندر مشقت اٹھا کے آیا ہے تے میں قرآن وعدہ کیتا ہے انما العسر یسرا، یہ دنیا دے تنگیاں ویک کے آیا ہے، یہ جناب موعد ہے فلانا ہے، ساریاں تنگیاں دنیا دیاں ویک کے آیا ہے، اور اس نو اپنے پروں دے اوتے بٹھا کے دے سیدھا جنت دے اندر داخل کر سبحان اللہ، ویدے کے کھلے ہو چاہو اس نو جلدی بہشت داخل کرو۔ تو تقدس اس سے لے قرآن دا پتہ چل رہا ہے جس لے اصل قرآن نو اپنے سینے تے آن آل، قرآن پاک دا تقدس جتنی اچھا منو اتنی گھٹ ہے، سمجھ آ رہی؟ قرآن ھذا کلام اللہ، کتاب اللہ ھذا کلام اللہ، اللہ تعالیٰ دی گفتگو ہے، رب دا کلام ہے قرآن پاک۔ تا الحمدللہ اساں آدھے ہیں قرآن پاک ہر لحاظ نال مقدم ہے، کہ روایتہ مقدم ہے جی۔ اچھا تساں زیادہ پڑھے لکھے ہو سو میں نے محسوس ہوندے پہ وہ بڑے بڑے مفتی، ایک گل دسو چاہ، ایک پاسے قرآن ہوئے، دوے پاسے روایت قرآن نال یہ حدیث ٹکرا رہی ہوئے، تو آپ فیصلہ کرو اتھے والا اساں کیا کرنا ہے؟ بولو قرآن نو چھوڑ دے سائیں روایت منے سائیں جی؟ ہاں قرآن منے سائیں، یہ گل ساری زندگی یاد رکھے ہے، اے ہے قرآن دا تقدس، قرآن دی عظمت، مقام رفعت، مقام بلندی، مقام قرہ امتیاز، مقام اضحیٰ، مقام عبدہ، مقام اخشا، اے اچھا مقام قرآن پاک دا کہ ساری کائنات دی گفتگو حدیث رسول اللہ بھی قرآن تو تلے راسی، یہ اچھا راسی ساری کائنات کا صرف اللہ دا قرآن تھا۔ یہ سبق یاد رکھے سونا انشاءاللہ، قرآن نو اتنی اچھا رکھ، اتنی بلند رکھ قرآن پاک نو کہ دنیا دی کوئی کتاب یا کوئی ملا تیرے قرآن علیہ ایمان نو والا ڈس مار نہ سکے، اس نو تلے نہ کر سکے، نیوہ نہ کر سکے، تیرا ایمان اتنی بلند ہوئے جی میں قرآن بلند ہے، قرآن دے ہوتے تیرا ایمان ہی بلند ہوئے، اتنا اچھا بلندی والا ایمان پیدا کر۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے وصیت کرو آ کوئی، نصیحت کرو آ کوئی میں یاد رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا آمنت باللہ ثم استقم، جڑا قرآن تے ایمان رکھی ودا ہے نا او آمنت باللہ علا،
اسے ایمان تے پکا رہ جائے، یہ میں پیغمبر دی وصیت نصیحت ہے۔ آمنت باللہ ثم استقم، ادھے تے پکا رہ جا، ساری دنیا دیا طاقتاں تینوں ہلاون، تیرا ایمان نیوا کرن دی کوشش کریں۔ قرآن جی میں رفعت دے اچھا ہے، مقام بلندی اچھا ہے، انہیں اپنے ایمان نو اچھا پیدا کر، اچھا بنا، تاکہ دنیا دی کوئی طاقت تیرے ایمان نو نیوا۔ اچھا قرآن کینے بلند ہے تے وال ایمان قرآن اللہ کینے بلندی تے ویسی۔ ایک گل یاد رکھے ہے، انسان گمراہ کس ٹائم ہوتا ہے؟ ہدایت ملن تو بعد، ایمان و اسلام ملن تو بعد، مومن بنن تو بعد کس وقت انسان مزل بن ویندا ہے، ضال بن ویندا ہے، گمراہ کس ٹائم ہوتا ہے؟ میرے خیال یہ گل تو دسائی ہے تے انشاءاللہ یہ اندر ہی کتاب اللہ کھول جاسی اللہ دا قرآن۔ بندہ گمراہ کس ٹائم ہوتا ہے تاکہ تو سانو پتہ ہوئے نا، اساں چوکنے رہیے کدیں زندگی گمراہ نہ ہو جائیے، اللہ نہ کرے۔ جڑا ایمان اللہ دیتے اللہ دے ہوتے پکا رہن دی توفیق دے، اللہ نہ کرے۔ شیطان آتے کوشش تا کر دے نا بندے نو ورغلاون دی، گمراہ کرن دی۔ بہرحال پتہ لگ جائے کہ کس وقت مومن بندے دے ہوتے آکے شیطان اپنا زور لاندہ ہے، تے مسلمان چاہے مرد ہے یا عورت، موحد ہے یا موحدہ ہے، مومن ہے یا مومنہ عورت ہے، کس وقت تو بندہ گمراہ تھی ویندہ ہے، ایک قرآن نہ جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ انہیں نماز پڑھ دے ہو نا، نماز دے اندر الحمد شریف کہ کوئی نہیں پڑھ دے، پڑھ دے الحمد شریف دے آخر کے آدھے ہو آنکھوں جو سارے ان سارا میں تنا اپنا کوئی تو سائیں پڑھو چاہ، اپنی زبان حلاؤ چاہ، غیر اگے پڑھو شاباز، غیر المغضوب علیہم والضالین۔ جیڑی جماعت دا بھی بندہ ہے، دیوبندی ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، قادری ہے، چشتی ہے، پشتی ہے جی، جیڑی جماعت دا ہی بندہ ہے، جے نماز پڑھدا کھلا ہے تے آدھا کھلا ہے کہ نہیں؟ بولو آدھا کھلا ہے نا۔ غیر المغضوب علیہم والضالین، اللہ انہاں لوگاں دے رستے تے نہ چلاویں جنہاں دے اتے تیرا غصہ اتریا، تے اللہ والضالین انہاں لوگاں دے رستے تو ہی بچاویں جڑے گمراہ ہیں۔ معلوم ہوندہ ہے نماز پڑھن والا آپ اللہ کو لو گمراہی دیاں بچن دیاں دعاواں کردہ کھلا ہے، مگر اس بیچارے نو پتہ کائی نہیں میں کہ گلاں کرنا کھلا اللہ پاک۔ نماز دا ترجمہ سکھے کرو، جڑے میرے نوجوان بیٹھے ہو نا سارے، میرا خیال ہے تو انہوں ماہیے تے دوے سنیے نا ہون تو فر سارے سنا دے سو، یہ تو انہوں آکھئے بھی آیت الکرسی سناؤ تو تو انہوں انہیں معلوم ہے جو اسرائیل علیہ السلام دے سامنے پایا ہو ہیں بھائیو، اے حسن دا مقام نہیں، رومن دا مقام ہے۔ قرآن پاک اساڑی حقہ کتاب ہے، زیادہ کوئی نہیں، تے اسا مسلمان ہیں، نماز پڑھ دے ہیں، نماز دے جڑے اندر الفاظ پڑھ دے ہیں انہاں الفاظاں دا ہی پتہ کوئی نہیں، تو انہیں ڈھیگریاں تے آٹا بدا بھی ٹہندا ہے۔ نماز دا ترجمہ سکھو، نماز دے الفاظ سمجھ کے پڑھو تاکہ تو انہوں پتہ ہوئے تو سن رب نال کے گلاں کریں نکلے ہو، پتہ ہوئے نا تو انہوں رب توڑے نال کے گلاں کریں دا تو سن خدا نال کے گلاں کریں نکلے ہو۔ انہیں تا نہیں آیا ککڑا دانے جنہیں چکتا ہے ٹکڑ دو ٹھنگے مارے تے وقت گیا بندہ، یہ نماز نہیں ہوندی، یہ اسلام نال مذاق ہے۔ نماز دے الفاظ ہی بندہ اپنے صحیح ادا کرے، اور نماز دے جڑے الفاظ ہیں انہاں دا ترجمہ ہی سکھو اپنے علماء کولوں، استاد کولوں، امام صاحب کولوں، تاکہ تو انہوں پتہ ہوئے بھی ایسا نماز جو پڑھ دے پہیاں رب نال کے گلاں کرے کریں۔ بہرحال میں کیا سنا رہے ہاں، کوئی پتہ نہیں،
یہ حال ہے اجی آدھے جنے 2 گھنٹے بیان کرو استاد جی 2 گھنٹے کو لگا نکل جاؤ اللہ واللہ بندہ نماز پڑھدا ہے نا الحمد شریف دا آخری جملہ پڑھدا ہے میں یہ گل کی تھی نا اور تک کئی شے نہیں کی کرمالو اتنا جلدی بھول گیا غیر المغضوب علیہم و معلوم ہوندا ہے بندہ آپ منگدا کھلا ہے اللہ مینوں گمراہ ہون تو بچا منگدا پیا نا بندہ ہاں ہن ایک گل یاد رکھے بندہ گمراہ اس وقت ہوندا ہے جدا اللہ دے قرآن دی عظمت نو گھٹ کرے سمجھ آ رہی قرآن دی رفعت تے قرآن دے مقام نو جدا اتو کلو تلے لیا سی نا قرآن دی عظمت قرآن دی عزت جدا کمی آمن لگ ویسی اس سے لے بندہ گمراہ ہو ویسی ایمان دی رتی دے لج کو میں پہلے گل کیتی ہے قرآن دا مقام رفعت مقام بلندی مقام مرتبہ مقام منزلت مدریجت مرفیت مقام قرہ امتیاز قرآن دا اتنی اچھا رکھ کہ ساری کائنات تلے ہوئے مگر تیرا سوچ قرآن اللہ اچھا ہوئے جس پہلے قرآن دی عظمت قرآن دی رفعت جے کمی آمن لگی تا سمجھ لے اس پہلے تیرے اندر گمراہی پیدا ہوندی پئی ہے اور اللہ کو فوراً مانگ اللہ گمراہی تو بچا سلالت تو بچا بس قرآن علی رفعت قرآن علی مقام میرے دل چینیے اچھا رکھ دی میں قرآن دا مقام اچھا ہے میرے ایمان دا مقام اچھا ہے تو گل سمجھ آئی یہ ایک گل یاد چکرو قرآن دی عظمت اساں زندگی اچھی رکھنی اس دے مقابلے چ حدیث آ جائے ملا دا قول آ جائے مفتی دا فتوہ آ جائے کسی بزرگ اکابرین دی لکھی ہوئی تحریر آ جائے جو کچھ بھی آ جائے میاں ٹھیک ہے اکابر بھی اپنی جگہ تے ٹھیک ہے فلانے علماء بھی ٹھیک ہیں مگر جتھے قرآن دا تقدس آندا ہے اللہ دے اتھے تا پیغمبر دی حدیث پیغمبر دی زبان ہی نہیں چل سکتی پیغمبر دا کلام ہی نہیں چل سکتا پیغمبر ہی چل ہے تا قرآن دے پیچھے چل ہے قرآن دے تلے رہ سکتا ہے مگر قرآن دے مقابلے جو پیغمبر بھی آ سکتا نبی دی حدیث نہیں آ سکتی تیرے میرے اکابران دی گل کتے آ سکتی ٹھیک ہے اکابرین ہر کسی نو اپنے اکابر پیارے ہوں جانے ٹھیک ہے انہاں دی گل مگر میرا دوست زندگی اچھی یاد رکھے کسی دی گل قرآن دے مقابلے چ حجت دلیل نہ مننے وگرنہ تیرے اندر گمراہی پیدا ہو ویسی ایمان نصیب نہیں ہونا اللہ اللہ کہ فرمایا اللہ نے قرآن پاک ہے والذین یمسکون بالکتاب تھوڑی کھول آواز دیا کھول یمسکون بالکتاب وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لا نضيع أجر المصلحين اللہ فرماندہ میرا پیغمبر دو کم تیری امت لے چکریں یمسکون بالکتاب اللہ دے قرآن دی عظمت نو سمجھ کے قرآن دی رفعت و بلندی نو سمجھ کے اسے قرآن نو اپنے ہانال چلا میں سمجھ آ رہی یمسکون حضرت علامہ احمد سعید خان رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعتاً اللہ پاک انہاں دے ہوتے کروڑا رحمتہ فرمائے استاد مکرم فرما دے ہو دیاں او جٹو سنو اللہ قرآن چھا دے یمسکون بالکتاب جڑا جٹ بندہ ان پڑھ بندہ مولویاں دی گل نہیں ہے جڑا ان پڑھ تے جٹ بندہ اپنے اللہ دے لارے قرآن نو یمسکون بالکتاب دعا
ہتھاں نال بھی پکڑی ودائے تے نال اپنی منہ نال بھی چک ماری پیا ہے یعنی کہ مطلب ہے جیڑی شاید دو ہتھاں وچ بھی ہوئے تے منہ تے چک نال بھی بندہ مضبوط پکڑی پیا ہوئے او تمسک ہوندا ہے یعنی مضبوطی نال پکڑنا ہوندا ہے او شیول اس کو چھوٹ نہیں سکدی یا کوئی کھو کے لے کے ونج نہیں سکدا جنہاں دے اوتے دو ہاتھ بھی رکھی کھلا ہے نال منہ نال بھی اس نو مضبوطی نال پکڑی کھلا ہے حضرت علامہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے ہیں او جٹ بندیاں اپنے ایمان نو اللہ دے قرآن نو یہ چٹا مار کے رہ زندگی دے اندر تاکہ دنیا دے اندر کوئی مولوی یا کوئی روایتاں تیرے ہتھاں جو قرآن کھو کے نہ پڑھ لے بنے یمسکون بالکتاب تے دو کم کے کرنا ہے اللہ فرماندا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ تے جیڑا طریقہ نماز اللہ قرآن سکھایا ہے کیا سکھایا ہے قرآن آدھا ہے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ سجدہ کینو کرنا ہے رکوع کینو کرنا ہے ورکعوا مع الراکعین رکوع بھی اللہ دے سامنے کر سجدہ بھی اللہ دے سامنے کر اپنا متھا جھکا ایک اللہ دے سامنے نہ قبرات متھا جھکا نہ مزارات متھا جھکا نہ کسی دے اگے اپنا سر نیوا کر تو مومن ہے تیری عزت بلند ہے تیرا متھا بڑا قیمتی ہے کہ تو متھا جھکائیں تا ایک اللہ دے سامنے جھکا اور کہہ دے سامنے نہ جھکا اس وجہ تو ہوتا علامہ اقبال کے آدھے خدا کے ماننے والا نہیں جھکتا مزاروں پر نہ قبروں پر نہ قبوں پر نہ قبروں کے میناروں پر اللہ کو ماننے والا ایک اللہ دے سامنے جھکن والا وعدہ میرا سر تلہ ہے ویسی میرے ٹکڑے ٹکڑے تا تھی ویسے کہ میں جھک رہا تھا ایک اللہ دے سامنے جھک رہا ہے اللہ دے یہ دو کام چکر و اقام الصلاة قرآن مضبوطی نال پکڑی کھلا ہے کہ نماز انہیں پڑھنی میں قرآن تینوں سکھائی ہے قرآن دے ایک اللہ واسطے نماز پڑھ کے ہو میرا پیغمبر جو اللہ واسطے پڑھدا کھلا ہے اللہ دے پیغمبر نو اللہ فرما دے میرا پیغمبر اعلان کرو کائنات دے اندر ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین پیغمبر دی ہر شے کہیں واسطے ہے صلاتی نماز ہے کہ نہیں صلاة پورا کل مراد لیا ساری نماز مراد ہے بچے رکوع آ گیا سجدہ ہی آ گیا قومہ جلسہ تحیات تشہد درود شریف سارا کچھ بچے آ گیا اللہ فرماندا ہے قرآن نو یمسکون بالکتاب ان مضبوط پکڑ کیا مطلب ان صرف پکڑنا نہیں یہ ہوتے ایمان مضبوط رکھنا ایمان پکا رکھ قرآن تے ایمان تیرا تر و تازہ راسی نماز نال نماز پڑھ سے نا تے نماز عمل ہے او تیرا عمل اللہ پانی اس ایمان نو لگ سی تا تیرا ایمان تازہ رہے ویسی چونکہ ایمان ہوئے تا ایمان سکھ ویندا پھلدا پھلدا ایمان کے تھی ویندا ہے سکھ ویندا ہے انہیں جس سے لے عمل دا پانی نہ دے تا ایمان بولو سارے سیانے سوڈے سمجھدار بیٹھے ہو اتھے میرے خیال ہے سارا منجی دا کھیت ہوندے زیادہ تر کمان تے چاول منجی ہوندی ہے نا کوئی نہیں ہوندی عبدالمنان سے خالی ہو منجی کو گھٹ ہے چلو خیر منجی دا جڑا کھیت ہے نا چاولاں تساں آپ جان دے ہو اس سے جو پانی کھلارا ہوئے تا اے ہن ہے انہاں دا سا پانی سک ونجے اس فصل تھی ونی مثل المؤمن کل عروس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے
مومن بندے دی مثال اے منجی دے کھیت علی کار ہے ایمان نو عمل دا پانی لگدا رہا تو تیرا ایمان پکا ہی رہے ویسی تازہ ہی رہے ویسی جدن تو آئیں اپنا عمل مکا چھوڑیا تیرا ایمان ہی مک جاؤں جس سے لئے ایمان مک گیا اس لئے وال انتظار کریں قیامت دی بات اینا کہ بھی ہون عیاشیاں کرائیں تے انہیں کرائیں تے انہیں کرائیں ایمان تیرے دل چ امن دا گہوارا ہے ایمان ہے تا امن ہے ایمان ہے تا تو انسان ہے ایمان جس لئے مک گیا جہانی چو اللہ جہانی سارا مکا دے اس لئے وال ٹھاپا اللہ کر کے تے ساری کائنات ہی مکا دے ایمان نو میاں تازہ رکھ سے تا اعمال صالحات نال بہرحال اے توجہ نا قرآن دی عظمت تے رفعت نو اچھا رکھے سو بلند رکھے سو مقابلے چ کوئی روایت ہے کوئی مولوی آ جائے ادو کچھ جدہ کتاباں لئی کھلا ہوئے وقت چٹی داڑھی علاوے کالی داڑھی علاوے جو کچھ بھی ہو جائے میرا دوست قرآن دا تقدس اتنی اچھا رکھ جو ساری کائنات نو تلے سمجھتے اللہ دے قرآن نو اٹھتے سمجھتے آپ سارا جہان کوڑا ہو سکتا ہے سارے جہان تبدیلی آ سکتی ہے سارا جہان جھکا ہو سکتا ہے قرآن سب کو اچھا قرآن دی رفعت نو تو من اللہ تیری عزت دے برکے بدا چھوڑے سے تو اللہ دے قرآن دی عزت کر اللہ تیری عزت دے برکے بدا چھوڑے سے ہے توجہ نا ہے توجہ کر اللہ اللہ بڑا سارا ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک ورقہ یا دو ورقے تورات مل گئے انہیں چاہ کے پڑھیا دے کہ سبحان اللہ تورات دے ورقے نبی پاک دے کونو گھن میں آئے اللہ دے پیغمبر دا کتاباں پڑھے ہوئے کوئی نہیں کتاباں آئے تو بات سارے واسطے ہوئے نا اساں وقت مولوی کتاباں دا نبی علیہ السلام دا کتاب اللہ دے رسول تو شروع جو کتاباں کوئی نہ پڑھے ہوئے ہیں مگر روحانیت دے لحاظ نال میرے پیغمبر دا معلم تے مرشد تے استاد کون ہے بولو اللہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا کتاباں پڑھے ہوئے کوئی نہیں چلو میں من کے انہوں نے تورات سنے سا اللہ دے پیغمبر میں شاباسی دے سندے اکسن واہ عمر چنگا کیتائی اللہ دی کتاب تورات تا سنائی ای عمرہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تورات دے ورکا گھن کے بھر کے گئے جو بندہ خوشی نال ویندہ ہے بن کے اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہو گئے نہ اجازت منگی ہے نہ پوچھے محمد رسول اللہ کرو کہ میں کتاب پڑھا کہ نہ پڑھا انہیں ون کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس نے محبت صحابین اللہ کو رضی اللہ عنہ اچھا کھویا رضی اللہ عنہ جس لئے پڑھنا شروع کیتا ہے انہیں کافی انگے آیاتاں تو آیاتاں پڑھ گئے کافی لائنہ پڑھ گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہن اپنے خیال دے اندر تاں جو نہ اچھا اتاں دیٹھے جو نبی پاک دا چہرہ مبارک دوے کھاں جو کی میں ہے کیا کیفیت ہے عمر جو پردہ کھلا ہے تو چلو پیغمبر دا چہرہ مبارک دوے کھاں کہ ہوں دا پی ہے حضرت ابو بکر صدیق اکھو رضی اللہ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر دا یار غار صحابی جلیل القدر پیغمبر دا اللہ دے رسول دا چہرہ مبارک لکھا ہے تاجو یتغیر اللون اللہ دے پاک پیغمبر دا چہرہ مبارک متغیر اللون بھی ہے بالکل چہرہ جڑا تبدیل ہو گیا ہے اس سے آثار نظر پہ آنے حضرت ابو بکر صدیق نے ویکھ لیا جو محمد رسول اللہ دے چہرے مبارک تے کیوں غصہ چڑھدا پہ آئے اللہ دے پاک پیغمبر دسی صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں آگیا فوراً اٹھی کے تھپ ماریے زور دا حضرت عمر فاروق دی پہاں دے ہوتے انہیں زور دا تھپ مارا انہیں تھپ جو ماریے نے مار کے فرما دے اما ترا
اے عمرہ تو کیوں جیاں ہے بڑا بہادر ہوئی ہے شجاعت ہوئی ہے بہادریت بھی اول نمبر ہے عرب دے اندر تیریاں مثالہ مشہور مگر او ویکھ محمد پاک دا چہرہ انظر اما ترى الى وجه رسول نبی دا چہرہ تا ویکھ او چہرہ جس چہرے نو اللہ ویکھ تے قرآن چو پیغمبر دیا قسمہ چاوان لگ جائے اس چہرے نو تویک او چہرہ جڑے چہرے نو پیغمبر اتا کرے تے اللہ قبلے تبدیل کر دے قد نرا تقلب وجہک فی السماء اندازہ لگاؤ یار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے چہرے مبارک نال اللہ نو بھی کہنا پیار آیا اسے جس لئے اللہ کیا اسے میرا سونا او من مونا اے میرا سونے ہنڈا سردارا تو اتنا چہرہ کریں دائے ورنہ سنیا مر ساری دنیا ستی پئی ہونی ہے میرا سونا تو اتنا چہرہ کریں دائے یا تیرا چہرہ ہوں گے تے عرش مولا تو ویکھن والا میں کلا زمین تے تیرا چہرہ تے عرشہ تے میں اللہ ویکھن والا آپ ہونا قد نرا تقلب وجہک فی السماء میرا پیغمبر جڑے تو میں اللہ والویدہ ہے آسمان والویدہ ہے میرا سونا اسے لکھے دا سونا لگدا پیا ہونا ہے اسے چہرے دے بارے حضرت ابو بکر صدیق فرما دین عمر ویک صحیح محمد مصطفیٰ دا چہرہ کنے غصے نال لال ہو گیا ہے سرخ ہو گیا ہے تے اے بھی نال نہ تنو گل سمجھائی جاواں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآت تے تورات دور کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے سامنے جا کے کیوں پڑھ دے پائیں تاں پڑھ دے پائیں جو پیغمبر دستخط کرے تو گل پاس ہو جاونی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاں چا کرے نا آکھے نا ٹھیک ہے تو انہیں سمجھو گل کے ہو گئی پاس ہو گئی معلوم ہوندہ ہے دین اور شریعت دے اندر چاہے قرات ہوئے چاہے عمل ہوئے چاہے کوئی چیز ہوئے وہ اس وقت تک عبادت ہے جب تک اس دے ہوتے میرے نبی دی سنت دے دستخط ہوں مسئلہ سمجھ آیا وگرنہ حضرت عمر فاروق نو تورات اتے گھن کے ونجن دے کیا لوڑا انہوں دا ارادہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق فرمائے سے جنہیں تصدیق ہو گئی تو سمجھو عمر دی پڑھائی قبول ہو گئی جو نبی دی سنت دے سائن تھی نبی دی سنت دے دستخط ہو مسئلہ سمجھ آ گیا جیڑی عبادت دے ہوتے نبی دی سنت دے دستخط نہ ہوئے وہ عبادت بولو وہ عبادت نہیں ضلالت تے گمراہی ہے جس عبادت تے عمل تے میرے نبی دی سنت تے دستخط ہون گے وہ عبادت چاہے چھوٹی ہے یا بڑی وہ عند اللہ قابل قبول وگرنہ دین دے اندر کوئی عبادتاں مولویاں چھوڑیاں نہیں ہیں نویاں بدتاں رلا رلا کے تے دین بھولیا ہی بگاڑ چھوڑے مگر او دین نہیں جڑا تیرا میرا مولوی کھلا کرے گا دین او ہے جس دے ہوتے میرے نبی دی سنت ہوئے سنت دے دستخط مو اللہ اتھے تو سارا دین مولوی ایک پلیٹ دی خاطر تبدیل کیتی کھلا ہے ہاں ہکا پلیٹ چا دے ہو ہکا تو انہوں اکسو ہاں جی ہو جائیں مسئلے پوچھنے نہیں پوچھنے ایک پلیٹ حلوے دی لگ سی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی دا حال ہوئے توجہ ہے ایک لفظ دی تبدیلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کو نہیں ایک لفظ ایک صحابی کو ایک لفظ تبدیل ہویا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی برداشت اتھے دا تیرا مولوی سارا دین ہی بگاڑی کھلا ہے ایک گل کرن نراتا نہ ہو سا اچھا اے دساؤ اے جڑا ختمہ تے قرآن پڑھ دے رہے کیڑے پیغمبر دی سننا تے دسو یہ جڑا ختم قرآن پڑھ دیں
قرآن دے سپارے لے آؤ مولوی جی ہونا نو ساتھ دو کہ مولوی جی ہونا نو ساتھ دو تو کرار دا پوتر ہے پیو تیرا مر گیا مولوی آ کے قرآن پڑھے تو کیڑے علاقے دران ہے تو مسلمان کوئی نہیں تو انڈیا تو آیا ہوا ہے مولوی جی ہونا نو لے آؤ جی ہونا نو طالبان نو لے آؤ اللہ دے بندے مولوی ہونا نو تیرے ابے تے پیو دی مغفرت نال کوئی تعلق نہیں ہے مولوی جی ہونا دے طالبان نو تعلق ہے او تیریاں باویں 4 پکیاں پائیں تے باویں 10 دیگاں پکیاں پائیں او انہیں چاہی بیٹھے ہو سن پر انہاں دی نظر ادھر ہی ہو سی کرما لے کچھ عقل بھی استعمال کرو اللہ دے بندے ہو کچھ ذہن استعمال کرو ماں میری مر گئی ہے تے احساس ملا جی نو ہوئے کہ اس دی ماں دی مغفرت ہو جائے کنے ہو سکتے اچھا وہ جڑا پڑھدا ہے سپارے آ کے او تو بات اس سپارے جڑے پتہ نہیں وہ پڑھدے بھی ہیں کہ انہیں بس 10 منٹ سپارہ ختم ہو ویندا ہے انہیں سمجھو سی پیک تے مولوی لگا ویندا ہے بہرحال او تو جڑا پڑھی بیٹھا ہے او دے بدلے تو سارا کھانا کھونا کھا کے تے گیا مولوی نکل گیا او تیرے پیو دی روح نو کیشا لبی تیری اماں دی روح نو کیشا اپڑی او تو مولا جی جڑا کچھ پڑھیا او تو سارا او دے بدلے کھا کے تے نکل گیا تیری اماں دے کول کیشا لبی اتھے جا کے خدا دا واسطہ ہے اللہ دے دین نو سمجھو اے فرادی یہ کام میں یقین کرو اے مولویاں نے اپنے ڈھڈ بھرن واسطے کڈے ہوئے نبی دی سنت ہوندی ختم قرآن تو اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ ایک باری دب کے پڑھو سارے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر آپ نے ختم پڑھنے نہ کسی صحابی اچھا کوئی صحابی نہ پڑھے یا ختم یار کوئی تابی نہ پڑھے یا کوئی تبا تابعین جو کوئی لکھا ہے کوئی 4 امام ہیں جو کسی ایک امام جو ثابت کرے ختم قرآن وہ سارے جڑے نیک لوگ گزر گئے وہ سارے ختم قرآن تو خالی گئے یہ تیرا مولوی زیادہ دین سمجھے کھلا یہ سنت نہیں کیشا ہے بدعت ہے اچھا وقت جس ویلے تساں آپ تو مولوی مسئلے دسے جنے جی بندہ مردہ پیا ہوئے تو روح اٹکی کھلی ہوئے تے لے وہ جی مولوی جی انہوں نے کیا کرے جی آکے سورہ یاسین پڑھو کیا تھی سی وہ آکے جی بابا جی جڑائی تھی زندہ پیا ہے سورہ یاسین پڑھنا لے ٹر کے بیٹھے مر ویسے جائے خدا دا بندہ کو خوف خدا کر قرآن بندیاں نو مارن واسطے آیا ہے یا بندیاں نو جیوان واسطے آیا ہے بولو قرآن بندے مارے معاذ اللہ لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا سورہ یاسین دیا ہے اللہ اپنے پیغمبر نو آدھا ہے میرا سونا اے زندیاں واسطے قرآن ہے لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا انہاں دے دل شرک بدعات رسومات کر کے پلیت ہو گئے میرا سونا انہاں نو قرآن سنا کے انہاں دے دل قرآن نال منور کر لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ مَيِّتًا نہیں ہے قرآن ہے کیا ہے حیّن معلوم ہوندہ ہے جس عبادت اور عمل تے نبی دی سنت دی مہر نہیں ہے وہ عبادت توجہ ہے توڑی میں آگے گل شروع کرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تاں جو ایک صحابی آکے بیٹھ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے پاک پیغمبر میں نو کوئی وظیفہ یا دعا سکھلا ہوا ایہو جائیں فضیلت علی دعا ہوئے انہیں میں پڑھدا ونیا کہ میرے اتے موت آوے تے میں سدھا بھج دیاں بہشت جوڑ ونیا آہا مرید دا شوقی ویکھ تے اگے پیرانے پیر دا شوقی ویکھ صحیح بخاری شریف اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا اجلے سہا ہونا یار محلا تھوڑی دیر ٹھہر جا میں اللہ دا ذکر اذکار دا کر لوا اور نماز پڑھن تو بعد تو سائیں کریں دے یا انہیں بھج میں دے میں تو نہیں لگتا اجاں دوجے پاسے امام سلام پھیرے دا ودا اسی جوتیاں نو ہاتھ پہلے چلائے
وہ کرما لے ہو نماز دا سلام پھر ونجے تا ذکر و اذکار مسنون ہے 170 حدیث ہے کتنا 170 حدیث حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھے ہے 170 حدیث ہے ذکر و اذکار دے بارے دعا دے بارے نا او اجتماعی دعا ہے او تک کائی نہیں کرما لے ذکر و اذکار تا ہے نا یا انجا مولوی صاحب اجا دوے پاسے سلام اجا پورا نہیں ہونا تو پہلے ایسا اٹھ کے بج دے یہ نبی دی سنت نہیں سلام پھر جائے آرام سکون نال تسلی نال بیٹھو کچھ اللہ دا ذکر کرو کوئی اللہ دی توحید بیان کرو تھوڑی دیر تو بعد آرام سکون نال تسلی نال اٹھ کے چل بہتر انہیں ہے بھئی ذکر و اذکار کر کے اپنی انفرادی طور پہ اپنی دعا منگی جائے بہتر انہیں ہے کہ نیوی منگنی تو خیر ہے کوئی حرج نہیں ذکر و اذکار تا کم از کم کرنا سنت ہے اور ایسا تو انہوں اجتماعی دعا تو رکیں دے ہیں اجتماعی دعا بھی داتے تو سنا صرف ذکر و اذکار نوی چٹ گئے ہو اللہ دے پاک پیغمبر دے ذکر و اذکار مسنون 170 حدیث ہے اور میں تو انہوں سارے نہیں سنا سکتا وقت کی دہی موقع ملت میں انہوں سنے سا انشاءاللہ اللہ توفیق دیتی تھا توجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یار میں ذکر و اذکار تا کر لوا اجلس ہا ہونا اتھائی بیٹھا رہے میرے نال تھوڑی دیر بائے جا میں ذکر اللہ دا کر لوا اللہ دے پاک پیغمبر ذکر کرن شروع کر دیتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک لا ينفع ذا الجد منک الجد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ اللہ دے پاک پیغمبر یہ ذکر و اذکار کر دے انہیں نماز تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس لئے ذکر تو فارغ ہوئے فرمایا کتھے گیا صحابی نال بیٹھا اللہ دے رسول فرمایا اچھا ایک دعا تینوں سکھیندہ پیاں ایک وظیفہ تینوں سکھیندہ پیاں اے سکھیندہ ایو جیاں وظیفہ آلہ پیاں اے پردہ ون یہ رات نو تو پردے سائے گیا تے تیرے ہوتے موت آ گئی ان متا فی تلک اللیلت متا لا فطرت الاسلام یہ تو مر گیا دعا پڑھ کے سائے کے سدھا بہشت دے اندر داخل تھی ویسے اللہ دے پاک رسول جی جلدی دساؤ صحابی اتالوا ہوا کھڑا ہے تیادہ جلدی دساؤ جلدی یا رسول اللہ نبی علیہ السلام فرمایا اچھا اپنی زبان پڑھنا زبان دے وہ پڑھنا شروع کیتا ہے اگے اللہ دا پیغمبر پیچھے صحابی پڑھدا ویندا ہے تے اللہ دے رسول فرمایا اللہم انی اسلمت وجہی الیکا سنیے نے دعا کے کائی نا اے میں پوری دونوں دعا سنا تو ادھوری سنی ودے بخاری شریف اللہم اسلمت وجہی الیکا وفوضت امری الیکا والجأت ظہری الیکا لا ملجا ولا مأوى الا اللہ آمنت بکتابک اللذی انزلتا وبنبیک اللذی ارسلتا اللہم اے اللہ سارے نبی دے اندر کتنی بڑیاں آئیدی ہیں ہے ساری 14 طبق دا سردار پیغمبر وطوی آدھا کھلائے اللہم اللہ تو شاہ زور ہے تے میں نبی تیرے سامنے کمزور اللہم انی اسلمت وجہی الیکا اللہ میں اپنے آپ نو تیرے حوالے کرینا وفوضت امری الیکا اللہ میرے سارے معاملات تیرے حوالے وَأَلْجَأْتُ سَعْرِي إِلَيْكَ اللہ میرا اتار چڑھاؤ تیرے حوالے آئے اللہ مطلب ہے ہر چیز دا مالک تو ہے میرا اللہ میں کئی شے کوئی نہیں ہوں اللہ دے رسول فرمایا پڑھو یار صحابیہ وہ اگے پڑھدا ویندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھائندے ویندے بہرحال پڑھے دیا جس لئے دعا دے آخری الفاظ دے ہیں اللہ دے رسول فرمایا آمن تو آکو صحابیہ آمن تو سویہ کو نا
آمنتو بکتابکاللذی انزلتا، آخ میں اس کتاب تے ایمان لے آندا ہے اللہ جڑی تے سونے محمد تے نازل فرمائی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ ایک دو نمبر تے وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اللہ تے میں تیرے اس سچے نبی تے ایمان لے آندا جس نو تم اللہ رسول بنا کے 14 طبق واسطے بھیج چھوڑیا۔ اے دعائی پلے بن لے، اے یاد کر لے تے میں نو وقت سنا اعد علیہ وقت میں نو سنا میں جس لئے یاد ہو منی۔ صحابی نے پھیرا دے کے وقت یاد کر کے اپنی حیثیت نہ وقت سناون لگ گیا ہے یہ میں شاگرد اپنے استاد نو سبق سنیں دا ہے مگر او تا دنیا والے شاگرد ہیں دنیا والے استاد ہیں او استاد محمد رسول اللہ ہے تے ول شاگرد صحابہ جیسے ہیں اندازہ تو چکر جنہاں دا استاد اتنی اعلیٰ ہوئے او جماعت بھی کتنی اعلیٰ ہو سی۔ جس جماعت جنہاں شاگرداں دا استاد اتنی اعلیٰ ہوئے او شاگرد بھی اعلیٰ ہوندے ہیں او سناون لگ گیا صحابی سنے دیا باقی ساری دعا صحیح سنائیے آخری جملے دے اندر تھوڑی جہی تبدیلی چکی تھی تے اللہ دے رسول تھا صحابی نو پڑھایا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ تے صحابی آکھن لگ گیا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ نبی علیہ السلام فرمایا لا وبنبیکا لا وبنبیکا لا وبنبیکا کوئی نہ او صحابیہ جب تک تو میں پیغمبر دی مبارک زبان وچوں نکلے ہوئے الفاظ اپنی زبان نال ادا نہ کرے سے میں پیغمبر دا تیرے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحابیہ کھن لگ گیا یا رسول اللہ تو سا رسول بھی آؤ تے نبی بھی آؤ کوئی فرق تا ایڈا وڈا کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ رسول آکھنے تا کوئی گناہ نہیں ہے۔ توجہ ہے او جنہیں آج کل دے تو ساں دے ہو جناب قرآن پڑھنے چکے یار جائے ختم ہی تا پڑھ دے پائے ہیں کہ یار جو گیا نانا میرا دوست نانا میرا بھائی جڑے کم تے میرے نبی دی سنت دے سائن نہیں ہے میرے نبی دی سنت دی مہر نہیں ہے صحابی ہے کون ہے صحابی ہے انبیاء تو بعد ساری کائنات دے اندر سب تو اچھا رتبہ ہے تو صحابی دا ہے ایک کوئی نہ صحابی تو وڈا کوئی ہو سکتا ہے وال صحابی دی ایک لفظ دی غلطی بھی اللہ دے پاک پیغمبر برداشت نے کہ فرمایا لا وبنبیک نہیں جب تک تم میرے زبان مبارک وچوں نکلے ہوئے الفاظ نہ یاد کرے سے او تونی تینوں فضیلت لبنی کوئی نہیں۔ حضرت عمر فاروق اس ارادے تے تورات او یاد ہے نا پچھلی گل بھول گئے ہو اس ارادے تے تورات پڑھ گئے کھلیں جو اللہ دے پیغمبر تصدیق کرے سن تے میرے عمر دی تائید ہو جاؤنی ہے کیونکہ عمر دی تائید محمد رسول اللہ دے نال ہونی ہے۔ عمر اکیلی تائید نہیں کر سکتا عمر اوے جس دیا تائیدہ محمد رسول اللہ دی رسالت علیہ مبارک زبان جو نکل دیا ترمذی شریف تانت اللہ دے پاک رسول او موقع تے فرمان دے ہوندیاں جس لئے اللہ حضرت عمر فاروق دے بارے قرآن اتاریا قرآن حضرت عمر فاروق دے بارے قرآن نازل تھی ویا اللہ دا پاک پیغمبر خوش ہو کے نبی علیہ السلام فرما دیں یا عمر تعال الیہ او عمر میرے کول تا ٹر گیا ایدے میرے کول چلا جس لئے حضرت عمر فاروق کولا ونجنا اللہ دے رسول فرما دیں انت لسان من اللہ انت لسان من اللہ او عمرہ تو کوئی اللہ دیا زبانہ نال بولن والا ہے اللہ اللہ۔ یہ تھوڑا تقدس سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے انت لسان من اللہ۔ تو میاں جتنا تقدس صحابی دا اللہ نے بنایا ہے اتنی دنیا دی کوئی کتاب نہیں بنا سکتی۔ اس وجہ تو صحابہ دی شان بیان کرنی ہوئے تا اے قرآن پاک کہ شاید کتاباں روایتاں اے تاریخاں شریخاں اے سانو نہیں آندیاں
تے جے کہ مولوی کرو صحابہ دی شان سننی ہوئے تا کیا کرو حضرت صاحب ایک قرآن پیائی ایسے جو سانو سنا صحابہ دی شان جتنا دل کردہ ہی سنا رج کے سنا مگر سنا میں قرآن ہی قرآن تو باہر نکلیا نہ تون سادہ تے آسان تے اس وجہ تو صحابہ کوئی معمولی ہستیاں تا نہیں کوئی معمولی شخصیات نہیں صحابہ او ہیں جنہ دے ایمان دی گارنٹی خود اللہ نے قرآن دیتی اللہ دا کتبہ کیا کیا کتبہ فی قلوبہم الایمان صحابہ دی شخصیات انہیں قرآنی شخصیات نہیں ہیں اس وجہ تو صحابہ جتنے بھی ہیں حضرت ابو بکر صدیق تو کھل کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک حضرت ابو سفیان تک چھوٹے بڑے صحابہ ساریاں دے بارے اللہ دے کتب فی قلوبہم الایمان انہاں دے دل وچ ایمان دا بورڈ لکھن والا کون ہے سارے بھائی بولو نا کون ہے اچھا تیرا میرا لکھیا مٹ ویسے کہ کوئی نہ بولو 2 سال 3 سال 4 سال 20 سال مٹ ویسی خدا دی قدرت دا لکھیا ہویا کدائی مٹ سکتے بولو معلوم ہوندہ ہے قرآن دی جڑی اے آیت ہے نا کتب فی قلوبہم الایمان اتسین دیئے جو نبی دے صحابہ کوئی معمولی شخصیات نہیں نبی دے صحابہ کتابی یا اوراقی تاریخ دی شخصیات نہیں نبی دے صحابہ او ہیں جڑے قرآن دے نظر دے اندر اللہ دی نظر دے اندر قرآنی شخصیات ہیں اس وجہ تو کہ انہاں دے دل دے اندر ایمان دا بورڈ لاؤن لکھا ہے تے کرما لے یہ تو انہوں یاد ہونا چاہیے اللہ نے سارے صحابہ دے بارے آکھیا سارے جنتی ہیں کیا کیا ہے آکھو سارے تو سائیں سارے کیشا ہیں پڑھا قرآن دیا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ کیا کیا ہے وَكُلًّا سارے صحابہ کلن نہ مانا کیا ہے سارے کلن اور جی میں آدھو نا کل سارے دا سارا بھائی اللہ انہیں قرآن چاہ کیا کلن میرا سوہنا پیغمبر او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلوب لائے کے تے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تک سارے صحابہ دے بارے میں آخریاں کلن سارے واسطے میں دنیا دے اتے لکھ چھوڑیا سارے جنتی ہیں ایک آیا کیا ہے سارے بولو یہ تاریخ نے آکھیا ہے یہ قرآن نے آکھیا ہے سارے صحابہ جنتی ہیں تے وقت جڑا صحابہ دے جنت جومنے شک کرے او قرآن دا منکر ہویا کہ کوئی نہ تے جڑا قرآن دا انکار کرے او سارے نبی دا امتی بن سکدا کوئی نہیں ہے توجہ کر صحابہ کو چھوٹی شخصیات نہیں ہیں حضرت عمر بن خطاب کو تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انت لسان من اللہ انہیں یاد تو کتنے بجے نماز پڑھتے ہو گیا ٹائم سوم بکم چپ کر کے بیٹھ گئے 9 بجے پڑھتے ہو اچھا چلو بات 5 منٹ اور لا لو جی مولانا صاحب آدھے پہن باقی ساری تھوڑی برادری چپ بیٹھی ہے بعد تھوڑے اتنے کیس نہ کی کھلے ہو میں نے یہ خیال کرے 5-6 منٹ لا لوا اور تھوڑی ارادہ ہوئے تھوڑا تو لا لوا ناراض تو نہ ہو سو ہاں راضی بازی رہو بابا ناراض نہ ہوئے اللہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ دے رسول فرمایا ہے انت لسان من اللہ یار تم تو کوئی اللہ دیا زبانہ نال بولن والا ہے تو زمین تے بولیندا ہے تے اللہ عرشہ تو قرآن نازل کر کے بول پوندا ہے او عمر فاروق ہے تورات پڑھدا کھلا ہے تاں جو اللہ دے پاک پیغمبر دا چہرہ مبارک غصے دی وجہ تو لال ہو گیا ہے پیلا سرخ ہو گیا ہے تے انہیں معلوم دا کہ انما فقی فی وجنتی حب الرومان انہیں معلوم دا
اللہ دے رسول نو غصہ آیا تا معلوم ہوندا جویں کہیں کندھاری انار دا جوس کڑ کے چہرے تے مار چھوڑیا ہے اے لال ہو ویندا سرخ اللہ دے رسول دا جب چہرہ مبارک سرخ ہو گیا ہے بالکل لال ہو گیا ہے اللہ دے رسول دا چہرہ مبارک حضرت عمر فاروق نے جس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے آکھیا ہے ویکھ تے صحیح محمد رسول اللہ دا چہرہ مبارک جس ویلے ڈٹھا ہے حضرت عمر فاروق دے وجود دے اندر کمبڑی شروع ہو گئی ہے ہاتھ کمبڑ لگ گئے جو اللہ دے رسول دا غصہ دے پائن میں تا سمجھاؤں جو اللہ دے رسول میں نو شاباس دے سن او تا غصے دے پائن ہاتھ کمبڑ لگ گئے تورات دا ورکا ہاتھی ٹھوٹھائے گیا ہے تلے ٹھائے گئے حضرت عمر بن خطاب اپنے گوڑیاں تے ہاتھ جا رکھے آنے گوڑیاں دے بھر زمین تے بائے کے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے دو زانوں کے گوڑیاں دے گھٹنیاں دے ہوتے ہاتھ رکھے تھے ورکا تورات دا گر گیا ہاتھی جو زبان نال آکھن لگ گئے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا و قرآنا اماما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نو پتہ تھا کہیں نہ آج تو سا غصے ہو ویسو بہرحال میں اقرار پیا کریں گا رضیت باللہ ربا اللہ میرا رب ہے و بالاسلام دینا تے میرا دین مذہب اسلام ہے و بمحمد نبیا تے میرا محمد رسول اللہ اللہ دا سچا تے سچا نبی بن کے آیا ہے تے آخری گل ہے یا رسول اللہ و بقرآن اماما ساری کتابہ دا امام کے چھایا ہے بولو سارے کتاباں دا امام و بقرآن اماما ساریاں کتاباں دا ساریاں تحریراں دا سارے کلاماں دا امام قرآن ہے یہ میں اقرار پیا کریں دا یا رسول اللہ سارے تحریراں دا امام قرآن ہے تیتا اللہ نے قرآن چاکھیا ہے میرا پیغمبر ساری کائنات دے ہوتے 14 طبق دے اندر کنٹرول کرنے والا ہے تو اللہ دا قرآن ہے اللہ کریم فرمایا ہے انزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله اللہ کریم فرمایا ہے اے میرا پیغمبر قرآن دی صفت ہے انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ ومہیمنا علیہ ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ کریم فرمایا میرا پیغمبر جڑا قرآن اسا تیرے تے نازل کیتا ہے مہیمنا علیہ 14 طبق دی کائنات دے اوتے کنٹرول کرنے والا قرآن پاک قرآن کیسے بن کے آیا ہے مہیمنا علیہ 14 طبق دی کائنات دے ہوتے کنٹرول بن کے آیا تھا قرآن ہے ساریاں کتاباں پیچھے تحریراں پیچھے رہ سکدیاں حدیثاں تے روایتاں پیچھے رہ سکدیاں مگر مہیمنا اللہ کیا کیا ہے مہیمنا اللہ دا میں بھی مہیمنا آکھیا کہ نہیں حضرت عمر بن خطاب فرمائے دل وَبِ قرآن اماما ساری کائنات دا امام بن کے آیا قرآن ہے ساریاں کتابہ دا امام قرآن ہے تے اللہ بھی فرما دے میرا پیغمبر 14 طبق دے ان تے کنٹرول کرن والا قرآن ہے جی میں اللہ مہیمنا یہ قرآن مہیمن ہے هو اللہ الذی لا الہ الا عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن عزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون معلوم ہوندہ ہے قرآن بھی مہیمن ہے اللہ بھی مہیمن ہے ساری کائنات دا
نگران اعلیٰ اللہ پاک ہے، نگران اعلیٰ ساری کائنات نو چلاون والا، نہ نبی نہ ولی نہ جن نہ فرشتے، نہ نوری نہ ناری نہ حجری نہ شجری نہ جگلی، نہ کوئی نہ روحی نہ اول نہ اظہر نہ ابتر نہ اجدر نہ ساجد نہ رافع نہ راکع نہ اول نہ اظہر، کوئی بندہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے محیمنن، جی میں قرآن ساریاں کتاباں تے کنٹرول کرنے والا، میں اللہ ساری کائنات تے کنٹرول کرنے والا۔ قرآن دا تقدس میرا دوست اچھا رکھ، یہ زندگی اچھ برکتاں آدھائیں بھی حاصل ہو ونجن تا ہکا یہ چیز یاد رکھے، تیرے دین اور شریعت کو اللہ نے بڑا سوکھا بنایا ہے، آسان بنایا ہے۔ تے دین تے شریعت کتھوں ملنا ہے؟ دین دا پہلا اصول کیا ہے؟ کتاب اللہ، قرآن مقدس ہے۔ قرآن مقدس نہیں آ کے تیرے ایمان نو بڑھاونا ہے، تے جڑا قرآن نے عمل دسایا ہے وہ عمل تو کرندہ ون تے تیرے ایمان نو قرآن پاک اس قرآن علیہ عمل نال، وہ جڑا ایمان قرآن علیہ پیدا ہو یا وہ منور ہو سی تا قرآن علیہ دسے ہوئے عمل نال۔ توجہ ہے، ان آخری گال کرم ہے، قرآن پاک نے اعمال دسن کے دیں، بولو اے دسن کے کوئی نہیں دسے، ایمان ہی قرآن دسائے سی تے اعمال ہی اللہ فرمائے اے عمل نے اے کیتے کرو، فاستبقوا الخیرات، نیکی دا کم ہوئے تو اس دے اندر بھاج بھاج کے حصہ لیتا کرو، تے جے کوئی برائی ہوئے گناہ دا کم ہوئے تو اس کو پرے رہ کرو، آکھے نا اللہ قرآن ہے۔ اچھا وقت 7ویں سپارے دی پہلا صفحہ ہے، 7واں سپارہ پہلے صفحے دی آخری آیت ہے، اس سے تو اللہ فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ قرآن سکھائے نا اعمال، اللہ کہ انہیں عملہ کو پرے روائے، کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اے شیطان علیہ کرتوت ہیں، انما الخمر شراب پیونا، والمیسر جوا، یہ جوا جڑا نا تو سارے آج کل دے نوجوان عام ہو جاوتا، کرکٹ کھیلنی ہوئے تو جوا لائی کھلائی، ہاں بھی فلانی پارٹی جیتی تو کتنے ہو گئے جی، او جی 10 بوتلاں لگ گئی ہیں، یہ کیڑے تیرے پیو سکھایا دین شریعت سکھایا؟ خدا دے بندیا تو چنگا بھلا مسلمان ہے، نبی دا کلمہ پڑھنا لگا کیڑے ہندیوں دے روایت چل پیا، انہیں کھیٹ تینوں کون شریعت منع کر دی ہے؟ مگر الٹا او کم غلط کرنا، قرآن دے خلاف کرنا تے موعد ہو کے قرآن دے خلاف کرنا، یہ چنگا کام تا کوئی نہیں میرا دوست، چنگا عمل تا نہیں ہے۔ انما الخمر، اللہ دے شراب حرام، والمیسر جوا کرکٹ تلا تے باویں ککڑا بھڑاواں تلا تے باویں کبوتر اڑاواں تلاونا ہوئے، میسر اللہ دے جوا حرام ہے، والازلام تے او عرب دے اندر رواج ہوندا ہا جو او اٹھ ذبح کرن ہا تا او پونے پاندے ہن، جڑے گوشت تقسیم کرن ہا نا اٹھ دا وقت او نہ سارے شرکاء دے لکھ کے نا تو تیران دے اتر لا کے تے وقت او ونے دے ہن ازلام، تے وقت او کسے دے پاسے تھوڑا گوشت آندا، کسے دے پاسے تے کسے دے پاسے کئی شاید آندی۔ اللہ کیا ازلام اے شیطان دی گندگی ہے، اے کم مشرکاں لا اسا نہیں کرنا۔ انصاب بتاں دے نام دے ہوتے کوئی شاید تقسیم کرنا یا اتھے ون کے چڑھاوے دے ہوتے جا کے ذبح کرنا، اگے اللہ فرماندے رجس من عمل شیطان، میرا دوست اللہ خود قرآن چاکیا اے شیطان دی گندگی ہے۔ رجسن، رجس جان دے عربی دے اندر رجس اتھے بولیا ہوئے ہیں جس سے انسانی فطرت نو گھن نہ دی ہوئے، نفرت آن دی ہوئے۔ مشرک دے بارے اللہ قرآن چاکیا نا انما المشرکون، ہاں ناجسون دا لفظ جلدی آیا تو اتھے رجسون دا لفظ نہیں آندا، اے بھی یاد کرو، رجسون من عمل، مشرک نو آکھیا ناجسون میری گندگی ہے شرک کرن والا، مگر اے جڑا ہے ایمان گھن کے وقت بد عملیہ کھڑا کرندہ ہے، اے رجسون من عمل شیطان، اے شیطان دی گندگی تے ودا ایمان اے دے پلے۔ اللہ دے فاجتانے بو، میں اللہ تنو پیادا رک جاؤ،
فاجتنبو، رک جاؤ لعلکم تفلحون، یہ رک جا سو میرا قرآن دن قیامت دے گواہیاں دے سی، اتھے بھی کامیاب اور دن قیامت دے کامیاب انشاءاللہ۔ قرآن دا تقدس اچھا رکھے سونا زندگی ہے، یہ سبق یاد رہا سی، زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ السلام علیکم۔